مسجد اقصی کو شہید کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اس پر باقاعدہ کام بھی جاری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی غیرت اب تک جاگنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ کے بالکل قریب میزائلوں کے ٹکڑے گرائے گئے ہیں اور وہاں تباہی ہوئی ہے۔ 8 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی میں اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو سکی، عید کی نماز ادا نہ ہو سکی۔ پورے رمضان مبارک میں مسجد اقصی پر قبضہ جمائے رکھا گیا اور مسلمانوں کی عبادت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود بھی ہم خاموش ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جب خدا نہ خواستہ مسجد اقصی پر براہ راست حملہ ہوگا، اللہ نہ کرے، تب ہماری غیرت جاگے گی، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ ان کی پلاننگ اس سے کہیں آگے کی ہے اور وہ خود میڈیا پر آ کر اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ بارہا یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جب ایسی جنگ کی صورتحال پیدا ہوگی تو اسے اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے کچھ میزائل غلطی سے وہاں جا گرے ہیں اور پھر اس کا الزام کسی اور کے اوپر ڈال دیا جائے گا تاکہ مسلمان آپس میں ہی الجھ جائیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ خود جا کر تحقیق کریں، ویڈیوز دیکھیں، بیانات سنیں۔ اسرائیلی میڈیا پر یہ سب ریکارڈ پر موجود ہے، اس کے باوجود ہماری غیرت نہیں جاگ رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تب جاگیں گے جب اپنی آنکھ سے مکمل تباہی دیکھ لیں گے۔ حالانکہ ان کی اصل حکمت عملی یہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کی غیرت کو ختم کیا جائے اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ مسجد اقصی کو شہید کرنے سے پہلے ان کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس کی بندش کو نارمل بنا دیا جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے نارمل بن چکا ہے۔ پورے رمضان میں روز یہ خبر آتی رہی کہ مسجد اقصی پر پابندیاں ہیں، مگر ہم خاموش رہے۔ 60 سال میں پہلی بار وہاں عید کی نماز نہ ہوئی اور ہم پھر بھی خاموش رہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ مسجد اقصی کا صرف موجود ہونا ہی کافی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسجد اقصی تب مسجد ہے جب وہاں نماز ادا ہو، جب وہاں عبادت ممکن ہو۔ جب یہ سب نہ ہو تو صرف عمارت کا باقی رہ جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کمپاؤنڈ کے قریب میزائلوں کے ٹکڑے گرائے گئے، لیکن ہم خود کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے ہیں کہ مسجد تو محفوظ ہے نا۔ حالانکہ کمپاؤنڈ پر قبضہ خود ایک بڑی عملی کا حصہ ہے۔ اس جگہ اپنے منصوبے کے تحت تعمیرات کر کے وہ آگے مزید کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک بڑا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیت المقدس پر قبضہ ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن چکا ہے۔ اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے یا نہ بولنے سے فرق نہیں پڑتا تو یہ خود ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ادارے ہوں یا حکمران ہوں، ان پر بات کرنا آسان ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بولنا چھوڑ دیا، اگر آپ نے بائیکاٹ ختم کر دیا تو سمجھ لیں آپ کی غیرت کو مار دیا گیا ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم سے کم ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ، میرے پاس جو طاقت تھی بولنے لکھنے کی، سوشل میڈیا کی، میں نے اسے استعمال کیا، میں نے سچ کہا، میں خاموش نہیں رہا۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں، بائیکاٹ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ نارمل ہو چکا ہے اور ہم سب خاموش ہو گئے ہیں۔ شروع میں ہم روز ویڈیوز بناتے تھے، شہداء کی گنتی کرتے تھے، مگر آج ہمارا میڈیا بھی خاموش ہے اور ہم بھی۔ یہی ان کا طریقہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کچھ ہی شور مچائیں گے، پھر خاموش ہو جائیں گے اور وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور آج وہ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا بات کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کو میری آواز پسند نہیں تو اپنی آواز میں بات کریں، اپنی شکل میں ویڈیوز بنائیں، مگر خاموش نہ رہیں، کیونکہ جب دنیا مل کر آواز اٹھاتی ہے تو اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہم سب مل کر بولیں گے تو کم از کم قیامت کے دن یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ ورنہ اگر ہم اس طرح سوئے رہے تو یاد رکھیں اس کے اثرات ایک دن ہمارے گھروں تک ضرور پہنچیں گے۔ اگر ہمارا قبلہ اول محفوظ نہ رہا، اگر بیت المقدس نہ بچ سکا تو ہمارا ایمان اور ہماری غیرت کیسے محفوظ رہ سکے گی؟